وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام کا ماننے والا بنایا اور مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ آج دنیا میں نظریات کا مقابلہ چل رہا ہے، نظریاتی جنگ کا ماحول ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ الگ الگ ہے اور ہر شخص اپنی سوچ کو صحیح قرار دیتا ہے۔ ہر مذہب والے اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اور کوئی کسی دوسرے مذہب کے بارے میں نہ سننا چاہتا ہے نہ ماننے پر غور کرتا ہے۔ صرف دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو شروع سے آج تک اور قیامت کی صبح تک روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف۔ اور جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلی زندگی کی خامیاں، غلطیاں اس طرح سے مٹا دی جاتی ہیں کہ جیسے اس نے اس غلطی کو کیا ہی نہیں۔ مذہب اسلام ہی کی یہ خوبی ہے کہ 70 سال 80 سال کا بوڑھا جو اپنی پوری زندگی، بچپنا، بڑھاپا، جوانی کفر و شرک میں گزار چکا ہو، مرنے سے 1 سال پہلے، 1 مہینہ پہلے اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اسلام اور ایمان سے ان کو مالا مال کر دیا، تو اب یہ 70-80 سال کا بوڑھا جس نے اپنی زندگی میں کفر و شرک کیا تھا، ایک لمحے میں جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کفر و شرک کے زمانے میں
جتنے گناہ کیے تھے اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لحظے میں، ایک لمحے میں انہیں ختم کر دیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا جو اسلام 70-80 سال کے کفر و شرک کو ایک لمحے میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے کی غلطیوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اسلام سے پہلے 80 سال، 90 سال، 100 سال کی زندگی جو گناہوں میں گزری ہے، کفر و شرک میں گزری ہے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بوڑھا 80 سال کے بعد آج اسلام لانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، کوئی اس کے سینے پر گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ تو ذرا غور کریں کہ جب ایک بوڑھے کو اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے اعتبار سے اتنا پاک کر دیتا ہے، تو جو پیدائشی مسلمان ہیں، جو اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھے، وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو کیا اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہمارے توبہ استغفار کی منتظر ہوتی ہے۔ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ رحمت کی چادر اور رحمت کا سایہ اس پہ سایہ فکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید لگائے رکھنا، توبہ استغفار جاری رکھنا، یہ ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کا چل رہا ہے۔ محرم الحرام ختم ہونے کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہو کر آج 9 تاریخ ہے۔ ہر مہینے میں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ماحول میں، سماج میں، معاشرے میں ایسی باتیں در آئی ہیں، شیطان کی طرف سے، جاہلوں کی طرف سے، ان پڑھوں کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ انسان اس وقت بہت کنفیوز ہے، مسلمان کنفیوز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ دنیا کی ہر چھوٹی سی چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، اپنی عقل اور دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک پیالی چائے کون سی ہوٹل میں اچھی ملتی ہے، آپ تلاش کر کے وہاں جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے پڑوس میں کوئی ہوٹل ہو، چائے اچھی نہ ہو تو آپ وہاں نہیں پیتے، دور جاتے ہیں، چائے کا ٹیسٹ آپ کو معلوم ہو گیا۔ 1 روپے کی بیڑی 2-3-4 مل جاتی ہوگی شاید، اس بیڑی میں آپ کوالٹی تلاش کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ بیڑی اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ تو میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کب تک آپ اپنی عقل اور اپنے دماغ پر تالا ڈالے رکھیں گے؟ دین کے لیے اپنی عقل اور دماغ کا استعمال کب کریں گے؟ قبر کے اندر جانے کے بعد؟ آج تک ہماری زندگی میں کتنے صفر کے مہینے آئے، کتنے محرم کے مہینے آئے، لیکن ہم نے اپنی عقل کا، دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ سنا ایک کان سے دوسرے سے نکال دیا، اور عمل وہی ہوگا جو اپنے گھر کی بوڑھیوں سے، بڑی مفتیوں سے، گھر کے بڑے پرانے بزرگوں
اور آج کل سوشل جو ذرائع ہیں، واٹس ایپ، اس پر جو باتیں چل پڑیں گی اسی پر عمل ہوگا۔ امام صاحب چاہیں کتنی کتابوں کو پڑھ کر آپ کو سنائیں، کتنی کتابوں کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے بیان کریں، ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی۔ ابھی جمعہ ختم نہیں ہوگا، فوراً آپ مسئلہ پوچھیں گے کہ کون کی ایسا بولتے تھے، کون کی ایسا مجھے بولتے تھے، کیا کرنا حضرت؟ روڈ پر چلنے والے، سانپ نچانے والے، بندر نچانے والے، کیڑے مکوڑے سے کرتب دکھانے والوں کی باتیں تو ہم مان لیتے ہیں، قرآن و حدیث کے عالم کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے آج تک ہماری زندگی میں اندھیرا ہے، کوئی نور نہیں آ سکا، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، دین کے اندر ہم جہاں تھے وہیں آج تک ہم رہ گئے۔ سفر المظفر، محرم، اس کا پورا نام محرم الحرام۔ اسی طرح یہ مہینہ جو چل رہا ہے سفر المظفر پورا نام ہے، سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ مظفر کامیاب، جس کو کر دیا گیا، جس کو کامیاب قرار دے دیا گیا، اس کو مظفر کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ باعث برکت ہے، باعث کامیابی، باعث کامرانی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ مہینہ بھی ہماری بدعت سوچ سے نہیں بچ سکا، ہماری خرافات سے نہیں بچ سکا، زمانے جاہلیت کے تصورات سے یہ مہینہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ جس طرح ہم نے محرم الحرام کو یہ کہہ کر بدنام کیا کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی نئے کپڑے نہ پہنے، کوئی نیا مکان نہ بنائے، نئی نویلی دلہن اپنی سسرال میں نہ رہے، میکے میں چلی جائے، نہ جانے کیا کیا کہہ کر ہم نے محرم الحرام کو بدنام کر دیا۔ اسی طرح یہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے یہ بھی ہماری غلط فہمیوں سے نہیں بچ سکا، بدعت سوچ سے نہیں محفوظ رہ سکا، ہم نے بھی طرح طرح کے خیالات اپنی طرف سے ڈال دیے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، سفر المظفر کے شروع کے 13 دن 13 تیزی ہے، اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کیا کیا ہم نے کہہ دیا۔ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ جس عالم دین پر بھروسہ کرتے ہیں آپ ان سے جا کر پوچھیں، کسی کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں، کسی دن کے بارے میں آپ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ کسی شخص کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے آپ ان پر الزام نہیں لگا سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے، ان سے غلط خیال پیدا نہیں کر سکتے، بدظنی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں حقیقت حال معلوم ہو گئی کہ وہ شخص اتنا ایسا ہے، چور ہے، یا اس کے اندر فلاں خرابی ہے، تو آپ اپنی رائے بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک تحقیق نہ ہو جائے آپ کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کر سکتے۔ تو یہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک 13 تیزی ہے، اس میں آفتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلے اسی کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آفتیں اور بلائیں اگر اترنی ہوتی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب آپ نے ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا، پیشاب پانی کیسے، پاکی طہارت کیسے کریں گے اس کا طریقہ بتایا، قرآن کے 6666 آیتوں کی تفسیر بتائی، حدیث کی تشریح فرمائی، سوالات صحابہ کرام کے سامنے آپ نے ساری باتیں بیان کر دی، اور آپ نے یہ فرمایا
کہ کیا اے میرے صحابہ میں نے دین اللہ کے پیغام کو پورا کا پورا تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر فرمایا کہ قد بلغت رسالتا، اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے نبی آپ نے میرے پیغام کو کما حقہ پہنچا دیا۔ کیا صحابہ کرام اس وقت یہ نہ پوچھ سکتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے محرم کے بارے میں بتایا، سفر کے بارے میں نہیں بتایا؟ سفر کے بارے میں بلکہ جو بتایا ہے وہ میں آگے بتانے والا ہوں۔ تو غرض یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک شروع کے یہ 13 تیزی ہے، اس میں آفتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ یہ قرآن حدیث کے اعتبار سے 101% غلط۔ قرآن نے جب کہہ دیا اس کو ہم اپنے عقیدہ اور دل و دماغ نہیں بنا سکتے، اپنے ذہن و دماغ سے اس کو نکالنا پڑے گا۔ جب قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو چاہے ہماری پردادی کہنے والی ہوں یا پردادا کہنے والے ہوں یا 150-200 سال کا کوئی بوڑھا بزرگ کہنے والا ہو، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے جب قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے دو انداز میں کہہ دیا کہ بحر و بر میں یعنی پوری دنیا میں جو کچھ بھی آفتیں، بلائیں، فسادات، حادثات جو بھی ہوں گے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے ہوں گے، تمہارے ہاتھوں کے کارنامے ہوں گے۔ تم جیسا کرو گے اوپر سے ویسا فیصلہ آئے گا۔ اعمال کے اعتبار سے فیصلے اترتے ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے فیصلے ویسے ہی اتریں گے۔ تو یہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ سفر میں 1 سے لے کر 13 تاریخ تک 13 تیزی ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اب بلائیں نازل ہو، بلاؤں کو روکنے کے لیے بہت سارے ڈرامے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈرامے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں۔ بلاؤں کو اتارنے کے لیے، صدقہ نکالنے کے لیے انڈے اور تیل اور نامعلوم چاول اور کیا کیا اس طرح سے ڈرامے کیے جاتے ہیں۔ صدقہ کرنا منع نہیں ہے، میں نے 2 جمعہ سے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو روکتا ہے، بیماری کو روکتا ہے، صدقہ اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، صدقہ ہر اعتبار سے جائز ہے، اور صدقہ جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی کو ایک اچھی بات بتا دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو ایک برے کام سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان سے مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ یہ منع نہیں ہے، لیکن جس ٹاپک کے ساتھ، جس عنوان کے ساتھ انڈے، تیل اور چاول وغیرہ یہ جو نکالے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے آفتیں اور بلائیں رک جائیں گی، یہ ایک بہت بھولا پن ہے۔ جن آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے سیاہ کارناموں کی وجہ سے، تم ان آفتوں کو، بلاؤں کو نہیں روک سکتے۔ ہماری بدعمالیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اللہ کی پکڑ کب ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے چہرے مسخ کر دیے جاتے، نہ جانے کتنوں کی ہلاکتیں سوتے ہوئے کی حالت میں ہو جاتی، نہ جانے کتنے لوگ بے شرم ہو جاتے، بے حجاب ہو جاتے، ذلیل و رسوا ہو جاتے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ عمومی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کے مہینے کا مطلب ہے کامیابی والا مہینہ۔ تو 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔ بلائیں اور مصیبتیں ہمارے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں۔ بیماریاں ہر زمانے میں آتی رہی ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماری نہیں آئی؟ اور اگر کہا جائے تو سفر کے مہینے کے لاسٹ ہفتے میں
سفر کے مہینے میں، اسی مہینے کی لاسٹ ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول کہ دیکھو سفر کے مہینے میں بیماری اترتی ہے، بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں بہت محفوظ رہنا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر کے، وضاحت کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ زمانے جاہلیت کے تصور کو، ان کے خیال کو، ان کے گمان کو رونڈ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا جو ابھی بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں خیال ہے، اس زمانے میں بھی خیال تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ۔ 4 لفظ ہے، 4 کی تشریح نہیں کر سکتا ابھی، لیکن ولا سفر، سفر کے مہینے کی نحوست کی جو بات کہی جاتی ہے وہ بے اصل ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں یہ موجود ہے کہ لا سفر، سفر کے مہینے کی جو نحوست کی بات زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ جب یہاں ڈکلیئر ہو گیا تو پھر کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے اور اسے اتنی جرأت ہو کہ وہ کہہ دے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اگر کہتا ہے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار ہو رہا ہے۔ تو شروع میں 13 دن، یہ 13 تیزی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں بیماریاں اترتی ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں 13 دن بیمار رہے۔ تو تاریخ کے حوالے سے ساری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اس مہینے کے شروع میں نہیں بلکہ اس مہینے کے لاسٹ ہفتے میں بیمار ہوئے، اور اسی بیماری میں آپ آگے بڑھتے رہے۔ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، میلاد کا مہینہ، اور پہلے ہفتے میں 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بیماری آپ کی یہی تھی کہ سفر کے مہینے کے لاسٹ ہفتے میں آپ بیمار ہوئے، اور آپ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں یعنی 12 ربیع الاول کو پہلے عشرے میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو بیماری کی بات جو ہے وہ بھی من گھڑت کہ 13 دن میں آپ بیمار ہوئے، بیماری ہونے کی تاریخ بھی الگ، اور بیماری نازل ہونے کی جو بات ہے وہ بھی قرآن حدیث کے اعتبار سے غلط۔ اب ایک اور بات ہے کہ آخری چہارشنبہ، سفر کے اس مہینے کا آخری چہارشنبہ کچھ بیوقوف لوگ اس طرح سے مناتے ہیں کہ وہ ہریالی ڈھونڈنے کے لیے ہریالی پارکوں میں جاتے ہیں، ہریالی پہ چلتے ہیں، باغیچے میں چلتے ہیں۔ اگر آپ واک کرتے ہو، صبح شام اگر آپ کو تفریح کی عادت ہو، واک کرتے ہو، واکنگ کی عادت ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا پائے تھے اور اس چہارشنبہ، آخری چہارشنبہ میں آپ نے چہل قدمی کی تھی، سب تاریخ کے اعتبار سے غلط ہے، حدیث کے اعتبار سے غلط ہے۔ تو آپ تفریح کرتے ہوں، واک کرتے ہوں، ہریالی پہ چلتے ہوں، طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے مفید ہے۔ اگر کوئی ننگے پاؤں ہریالی پہ چلتا ہے اور گھاس پہ، جھاڑیوں پہ چلتا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے۔ وہ منع نہیں ہے کسی بھی ہفتے میں کسی بھی دن جائیں، منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر جائے کہ آخری چہارشنبہ ہے، اللہ کے رسول ہریالی کھودنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ایک غلط بات اس میں آپ داخل کر رہے ہیں، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ اپنے دل و دماغ سے نکال لیں۔ ہاں، اللہ کے رسول بیمار ضرور ہوئے، لیکن اگر کوئی خوشی کے لیے جاتا ہے کہیں پارک میں، کہیں باغیچے میں، کسی گارڈن میں جاتا ہے اور خوشی منا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول تو بیمار ہوئے انہی دنوں میں اور تم جشن منا رہے ہو،
تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہار شنبہ اور اس کے بعد والے ہفتے میں آپ بیمار ہوئے اور وہ بیماری آپ کو بڑھتی رہی ربیع الاول کے میلاد النبی کے پہلے ہفتے میں بیماری بڑھی اور 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس مہینے کی یہی حیثیت ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیا اور یہ طے کر لیا کہ کسی بھی مہینے میں بیماری نازل نہیں ہوتی، کسی بھی مہینے میں بیماری نہیں اترتی، اور یہ شروع کے جو 13 تیزی کے جو ایام کہے جاتے ہیں اس میں اللہ کے رسول بیمار نہیں ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اتنا اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا تو ایک بہت بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا دل کم سے کم ان غلط خیالات سے پاک ہو گیا۔ اور عمل جو کرنا ہے، ایک ذہن میں بات رکھیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیں۔ آپ جو کہتے ہیں اور لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت آج کا دن کیسا ہے، شادی کرنا ہے، ڈیٹ بٹھانا ہے، ذرا تاریخ دیکھ کے بولو، ایک یہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے سفر کے مہینے کو لوگ کہتے ہیں منحوس ہے، محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ آخر کوئی تو بات ہے نا، آپ کسی مہینے کو اچھا کہتے ہیں، کسی مہینے کو برا کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں۔ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت برا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا کہ برا ہماری وجہ سے ہو جاتا ہے، ہماری وجہ سے وہ وقت اچھا ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے وہ برا ہو جاتا ہے۔ مثال سے آپ اس کو سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر شب قدر ہے، رمضان میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، من الف شہر، ایک رات وہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اب اس رات کو جو بندہ عبادت کرتے ہوئے گزار دے گا، وہ رات اس کے لیے کیا ہے؟ باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے، سراپا اس کی مغفرت کا وہ ذریعہ ہے۔ لیکن اسی رات کو ایک بندہ جوا کھیل رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، موبائل میں گانے سن رہا ہے، کوئی غلط حرکت کر رہا ہے اور اس نے اس رات کو گزار دی۔ اب یہ بتائیے کہ شب قدر ایک ہی رات ہے، ایک شخص کے لیے وہ رات باعث رحمت بن گئی اور دوسرے کے لیے وہی رات کیا بن گئی؟ باعث زحمت بنی، باعث گرفتاری بنی، باعث عذاب بنی۔ تو ایک رات ہوتی ہے، انسان چاہے تو اس کو اچھا بنا لے، رحمت بنا لے، اور انسان چاہے تو اس کو جہنم بنا لے۔ تو اسی طریقے سے سفر کا مہینہ ہے، اگر تم چاہو تو اسے باعث خیر بنا لو، اور اگر نہ چاہو تو یہ مہینہ گزر جائے گا اور تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے تمام باتیں آپ کو اسی زاویے سے سمجھنا چاہیے کہ کوئی وقت خراب نہیں ہے، ہمارے اعمال کے نتیجے میں وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح ہے جو بہت اچھی ہے، کسی وقت کو آپ برا نہ کہیں، اور اگر آپ وقت کو برا کہتے ہیں، وقت مل کر منٹ بنتا ہے، منٹ بن کر گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے بن کر دن اور رات بن کر ایک دن، پھر مہینے، پھر سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ لا تسبوا الدہر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ سفر کا مہینہ بھی زمانہ ہے، محرم کا مہینہ بھی زمانہ تھا، محرم کو تم نے برا کہا، سفر کو تم برا کہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، اوقات، مہینے، دن اور رات ہم لاتے ہیں، انا اقلب الدہر، میں ہی زمانے کو پلٹتا ہوں، میں ہی زمانے کو بدلتا ہوں۔ محرم کو میں نے لایا تھا، چاند سورج کی گردش کی وجہ سے محرم آیا، پھر سفر آیا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر محرم آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو،
زمانے کو میں ہی لاتا ہوں، زمانے کو میں ہی پلٹتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو زمانے کو برا بھلا نہ کہیں۔ جاہل پیروں کا یہ بہت محبوب مشغلہ ہے۔ جاہل پیر جن کو کچھ پتہ نہیں وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، حلال و حرام کسے کہتے ہیں، ان جاہل پیروں کو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ سب چیزیں ان کو بہت پتہ ہوتی ہیں۔ آپ جائیں گے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، انگوٹھی آپ کو دیں گے، ستارہ دیکھیں گے، دن دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اگر یہ کرنا ہے تو اس دن نہ کرنا، آج کر لو۔ اب آج ہر حال میں وہ کام ہو جانا چاہیے۔ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ غیروں کی تہذیب ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ان کے یہاں، غیروں کے یہاں جو پنڈت ہوتا ہے، اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ 11:11 میں تمہارا منڈپ پہ آ جانا ضروری ہے، نکاح اگر ہو رہا ہے، ان کا شادی ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے 11:11 پہ تم آ جانا۔ اب وہ وقت ان کے لیے شبھ ہے، وہ وقت ان کے لیے مبارک ہے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے ان کے لیے وہ وقت اشبھ ہے، منحوس ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، زوال کا وقت چھوڑ کر، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے زوال کا وقت چھوڑ دو، باقی اوقات میں پڑھو۔ نکاح پڑھنا ہے کسی وقت میں بھی پڑھو، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی وقت خراب نہیں ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ سفر المظفر کا جو مہینہ گزر رہا ہے یقیناً بہت برکت والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، لیکن ہم نے طرح طرح کے خیالات اس میں ڈال دیے، طرح طرح کے گمان اس میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روکی ہوئی ہیں۔ جب ہم نے اس مہینے کو منحوس کہہ دیا تو اس مہینے کی برکت کیا حاصل ہوگی؟ جب ہم اس مہینے سے مایوس ہو گئے تو پھر اس مہینے کی رحمت ہمیں کیا مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ایک تو گناہ ہے، دوسرا شریعت میں مداخلت ہے، اور تیسرا رحمت سے مایوسی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے لیے اعمال کریں اور دن اور رات کو اچھے بنائیں، دن اور رات کو، مہینے کو اپنی طرف سے اعمال سے مزین کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے سارا دن، ساری رات، سارا مہینہ، سارے سال آپ کے لیے باعث خیر ہیں۔ ابھی مہلت ہے، اللہ نے جو کہا ہے، جو فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک بادشاہ، چھوٹا سا واقعہ، ایک بادشاہ نے، ایک ہماری اور آپ کی مثال جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے تم تینوں الگ الگ باغیچے میں جاؤ، فروٹ کے باغیچے میں جاؤ، اور ہمارے لیے ایک ایک بیگ بہترین سے بہترین فروٹ ہمارے لیے لے کر آؤ۔ 3 وزیروں کو بلایا اور کیا کہا، میرے لیے اپنے حساب سے چاہو جس باغ میں چلے جاؤ، میرے لیے بہترین بہترین پھل فروٹ بیگ میں بھر کے لے کے آ جاؤ۔ ایک وزیر گیا اور بہت ہرے بھرے باغ میں داخل ہوا جہاں شاندار فروٹس تھے۔ اس نے سارے فروٹ میں جو بہترین کوالٹی کا ہو سکتا تھا اس نے بیگ میں بھر کے جمع کر لیا۔ اور ایک دوسرا جو وزیر تھا اس نے کیا سوچا کہ بادشاہ کو ہمارے فروٹ کی کیا ضرورت ہے، وہ کھائے گا تھوڑی، وہ تو بس ہمیں آزمانے کے لیے ایسا کہا ہے۔ تو اس وزیر نے کچھ پکے ہوئے کچھ کچے فروٹ ڈال لیے اور بیگ بھر لیا۔ اور جو تیسرا وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ کو اتنی کہاں فرصت ہے کہ ہمارے فروٹ کو وہ کھائے، وہ تو بس بیگ دیکھیں گے کہ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے۔ تو اس نے مٹی، پتھر، اینٹ جو ملا اس نے ڈال دیا اور بیگ بھر لیا۔ یہ تینوں وہاں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بھائی لے کر آ گئے میرے لیے؟ تو تینوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، آپ کے لیے بہترین فروٹس لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ کو ضرورت نہیں تھی۔ بادشاہ نے کیا کہا، اپنے وزیر خاص سے کہا کہ ان تینوں کو 3 الگ الگ روم میں بند کر دو، تینوں کو الگ الگ روم میں بند کر دو، اور ان تینوں سے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی لایا ہے
وہ وہاں کھاؤ اور وہاں گزارا کرو۔ ہماری مثال یہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ تینوں نے جو جمع کیا ہے وہاں اس روم میں وہ کیا کھائیں گے؟ جو انہوں نے جمع کیا ہے وہی کھائیں گے۔ تو ایک شخص نے جو بہترین فروٹ لے کر وہاں حاضر ہوا وہ اپنے بہترین فروٹ سے گزارا کرے گا، اور دوسرے نے کچھ کچے کچھ پکے ہوئے جمع کیے وہ اس سے گزارا کرے گا۔ لیکن اس تیسرے نکمے شخص نے، مکار اور اپنے کو عقل مند کہنے والا، یہ کیا کھائے گا؟ اس نے تو ایک بھی پھل نہیں جمع کیا، اس نے مٹی، پتھر، کانٹے اور دوسری چیزیں جمع کی۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے درمیان بھی کچھ عقل مند ایسے ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں میدان محشر میں حساب اتنا لمبا اللہ تھوڑی کرے گا، ہم لوگ چور کے دروازے سے نکل جائیں گے، پتہ چلے گا اللہ کے پاس جب دفتر ہمارا کھلے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری یہ مثال ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اعمال کرنے کے لیے کہا ہے، ہم اعمال کریں، نکتہ چینی نہ کریں، دنوں کو، مہینوں کو آپ ڈیسیزن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مہینہ ایسا ہے، وہ مہینہ ایسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔